حقیقت پوائنٹ کے معزز ناظرین، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، وارن بفیٹ دنیا کے نامور سرمایہ کار ہیں۔ یہ امریکی شہر اوما میں رہتے ہیں۔ امریکہ کی 9 بڑی کمپنیوں کے چیئرمین، CEO یا سربراہ ہیں۔ یہ سن 2000 سے دنیا کے امیر ترین لوگوں کی فہرست میں آ رہے ہیں۔ یہ غریب والدین کی اولاد تھے اور سرمایہ کاری ان کے جینز میں تھی۔ بچپن سے کوکا کولا کی بوتلیں سپلائی کرنا شروع کی اور پھر کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ یہ اس وقت $74 بلین کے مالک ہیں، لیکن دولت کے باوجود سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ 5 کمروں کے پرانے گھر میں رہتے ہیں۔ گھر انہوں نے 1958 میں خریدا تھا۔ یہ گھر کا سارا کام خود کرتے ہیں۔ ان کے گھر کے سامنے ایک چھوٹی سی کافی شاپ ہے۔ امریکی صدر ہوں یا بل گیٹس یا پھر کسی دوسرے ملک کا سربراہ، کاروباری شخصیت یا راک سٹار، جو بھی شخص وارن بفیٹ سے ملنا چاہتا ہے وہ ان سے وقت طے کرتا ہے اور وہ اس کافی شاپ میں آ جاتا ہے۔ وارن بفیٹ طے شدہ وقت پر آتے ہیں، اس شخص سے ملاقات کرتے ہیں اور وقت ختم ہونے پر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ امریکہ اور دنیا میں 2 تحریکیں بھی چلا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسے 100 ارب لوگوں کا کلب بنانا چاہتے ہیں جس کے تمام ممبرز انتقال سے قبل اپنی 3/4 دولت خیرات کرتے ہیں۔ یہ دولت دنیا بھر میں فلاح عامہ، صحت، تعلیم اور ریسرچ پر خرچ ہو۔ یہ ہر سال بل گیٹس کی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کو خیرات دیتے ہیں۔ وارن بفیٹ نے 2014 میں $2.8 بلین بل گیٹس کی فاؤنڈیشن کو دیے۔ یہ امریکہ میں امیر لوگوں کو زیادہ ٹیکس دینا چاہیے جیسی تحریک بھی چلا رہے ہیں۔ امریکہ میں سرمایہ کاروں کو ٹیکس مراعات حاصل ہیں۔ وارن بفیٹ ان مراعات کے خلاف ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ مینیجر میرے مقابلے میں زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اور یہ معاشرے کے ساتھ ظلم ہے۔ حکومت کو امیروں کا ٹیکس بڑھانا چاہیے اور غریبوں پر ٹیکس کا بوجھ کم کرنا چاہیے۔ وارن بفیٹ دنیا کے ان چند لوگوں میں بھی شامل ہوتے ہیں جنہوں نے انسانی ذہن کو بے تحاشا متاثر کیا۔ یہ صوفی منش انسان ہیں۔ اب صوفیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد وارن بفیٹ کی شب و روز کا تجزیہ کریں تو آپ کو دونوں میں مشترک عادات ملیں گی۔ یہ ارب پتی ہونے کے باوجود روحانی اور جسمانی لحاظ سے صوفی ہیں۔ یہ ٹینشن فری زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ذاتی زندگی میں کنجوس ہیں۔ خوراک، کپڑوں اور گاڑیوں پر زیادہ پیسے ضائع نہیں کرتے۔ یہ تعیشات سے بھی پاک ہیں۔ نمود و نمائش کے خلاف ہیں۔ دولت کے اسراف کو گناہ سمجھتے ہیں۔ ریسٹورینٹ سے صرف اتنا کھاتے ہیں جتنا انہیں ضرورت ہوتی ہے، لیکن اکثر ضرورت مندوں کے لیے ان کا دل انتہائی کھلا ہے۔ اب پورے عالم اسلام سے کوئی ایسا رئیس شخص دکھا دیجئے جو ہر سال اربوں ڈالر چیریٹی کرتا ہو، جبکہ وارن بفیٹ ہر سال یہ کرتے ہیں۔ یہ چیریٹی کرتے وقت مذہب، نسل اور ملک سے بالاتر ہو جاتے ہیں۔ ان کی دولت دنیا کے 245 ممالک کے ضرورت مندوں کے کام آتی ہے اور یہ انتقال کے بعد بھی کام آئے گی۔ مگر یہ دولت اور طرز زندگی ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع دولت اور سرمایہ کاری میں ان کا فلسفہ حیات ہے۔ ناظرین، وارن بفیٹ نے نئے سرمایہ کاروں، خوشحال زندگی گزارنے کے خواہش مند مڈل کلاس اور کم آمدنی میں اضافے کے متمنی لوگوں کے لیے 6 اصول وضع کیے ہیں۔ یہ 6 اصول وارن بفیٹ کی کامیابی کے گر ہیں۔ یہ گر دنیا کے عظیم سرمایہ کار فلسفر کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ وارن بفیٹ کا پہلا گر آمدنی سے متعلق ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسان کو کبھی بھی ایک ذریعہ معاش پر انحصار نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا سورس آف انکم ضرور ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہر وہ شخص معاشی دباؤ کا شکار رہتا ہے جس کی آمدنی کا ذریعہ ایک ہوتا ہے۔ آپ نوکری کرتے ہوں یا کاروبار، آپ روزانہ اتار چڑھاؤ سے گزرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی نوکری، کوئی کاروبار مستقل نہیں ہوتا۔ چنانچہ آپ جب بھی کسی ایک ذریعے پر انحصار کریں گے تو آپ پر دباؤ ضرور آئے گا۔ چنانچہ آپ کو آمدنی کے 2 سے 3 مختلف ذرائع استعمال کرنے چاہیے۔ اگر میاں بیوی ہیں تو آپ دونوں کو کام کرنا چاہیے اور دونوں کا کام مختلف ہونا چاہیے، تاکہ اگر کسی ایک کا کام ختم ہو جائے تو گھر کا نظام چلتا رہے۔ دنیا کا بہترین ماڈل کام بزنس اور سرمایہ کاری ہے، یعنی اگر ایک گھر کا فرد جاب کرتا ہے تو دوسرے کو کاروبار کرنا چاہیے اور جو دونوں جو کما رہے ہیں اس کا ایک حصہ سرمایہ کاری میں لگانا چاہیے۔ یہ سرمایہ کاری آپ کے گھر کے اخراجات میں سہولت پیدا کر دے گی۔ تاہم آپ کا کاروبار ارب پتی کے برابر ہی کیوں نہ ہو، آپ کا ذریعہ آمدنی ایک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے 2 سے 3 سورس آف انکم ہونے چاہیے۔ وارن بفیٹ نے جو دوسرا اصول بتایا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بلا ضرورت رقم خرچ نہ کریں
وارن بفٹ مثال دیتے ہیں کہ میں ایسے بے شمار لوگوں سے واقف ہوں جو بلا ضرورت اشیاء خریدنے کی عادات میں مبتلا تھے، لیکن انہیں بعد ازاں اپنی ضرورت کی وہ اشیاء بیچنی پڑیں جو ان کی انتہائی ضروری اور اہم تھی۔ ہم جب بھی کوئی چیز خریدیں، ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا یہ چیز میرے لیے ضروری ہے یا میں اس چیز کے بغیر بھی گزارا کر سکتا ہوں۔ ہمیں ان سوالوں کے جوابات کے بعد ہی خرید و فروخت کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ عادات اپنا لیں گے تو ہمارے معاشی دباؤ میں کمی آ جائے گی۔ وارن بفٹ کا تیسرا اصول بچت ہے۔ وارن بفٹ کا کہنا ہے کہ دنیا کے زیادہ تر لوگ اخراجات سے بچنے والی رقم کو بچت سمجھتے ہیں۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اسے بچت نہ سمجھے جو خرچ کرنے کے بعد باقی بچے، بلکہ اسے وہ خرچ کرنا چاہیے جو بچت کے بعد باقی بچ جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ عملی زندگی میں داخل ہوتے ہی یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنی آمدنی کا اتنے فیصد بچائیں گے۔ آپ کے ہاتھ میں جو ہی رقم آئے، اب سب سے پہلے اس میں سے بچت کے لیے الگ کر دیں اور باقی رقم اس کے بعد خرچ کریں۔ اب پوری زندگی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ فارمولہ بھی پریکٹیکل اور کامیاب ہے۔ آپ آج سے اس پر عمل شروع کریں، آپ 3 ماہ میں اس کے نتائج دیکھیں گے۔ وارن بفٹ کا چوتھا اصول سرمایہ کاری ہے۔ یہ اپنی پوری سرمایہ کاری زندگی کو صرف ایک فقرے میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے تمام انڈے ایک ٹوکری میں نہیں رکھے۔ آپ اپنی بچت کو کبھی بھی کسی ایک سیکٹر میں نہ لگائیں، کیونکہ اگر یہ شعبہ بیٹھ گیا تو آپ کی ساری سرمایہ کاری پھنس جائے گی۔ آپ 8 سے 10 شعبوں کی فہرست بنائیں اور اپنی بچت کو ان تمام شعبوں میں پھیلا دیں۔ آپ کو کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ وارن بفٹ کا 5واں اصول رسک سے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ لوگ دریاؤں میں اندھا دھند چھلانگ لگانے کو رسک کہتے ہیں، جبکہ یہ رسک نہیں خودکشی ہوتی ہے۔ آپ دریا کو دریا سمجھیں، اسے خطرناک جانیں، آپ کبھی بھی اس کی گہرائی ماپنے کے لیے اس میں پاؤں نہ ڈالیں۔ وارن بفٹ کا یہ نقطہ خاصا مشکل ہے۔ یہ شاید اس اصول کے ذریعے یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ انسان کو اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی بجائے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ اب خود رسک لینے کی بجائے دوسروں کے رسک سے سیکھیں۔ اب دریا کی گہرائی ماپنے کے لیے خود دریا میں نہ اتریں۔ اب دریا کے کنارے نصب بورڈ پڑھ لیں یا پھر کسی سے پوچھ لیں۔ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں رسک لینے سے پہلے باقاعدہ ریسرچ کرنی چاہیے، لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے اور کثرت رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اور وارن بفٹ کا چھٹا آخری اصول توقعات سے متعلق ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایمانداری قیمتی تحفہ ہے۔ اب سستے لوگوں سے اس کی توقع نہ رکھیں۔ ہمیں اعتماد کی وجہ سے 80% دھوکے کھا جاتے ہیں۔ آپ لوگوں پر اندھے اعتماد کی بجائے سوچ سمجھ کر فیصلے کریں، آپ 80% دھوکوں سے بچ جائیں گے۔ ہم سرمایہ کاری کے لیے ہمیشہ دوسروں پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو ظاہری حلیے کی وجہ سے ایماندار یا بے ایمان سمجھ بیٹھتے ہیں اور یہاں سے ہمارے معاشی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اب دوسروں پر اعتماد کی بجائے پوری تسلی اور کاغذی کارروائی کے بعد اعتبار کریں۔